چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا، مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، رب کو مہربان کرنا ہے تو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ جو اس کا ایک حرف پڑھتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں عطا فرمائی جاتی ہیں۔ تو جتنے حروف پڑھتے جائیں گے آپ کو نیکیاں ملتی چلی جائیں گی۔ تو آپ نے قرآن پاک کثرت سے پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے اور پڑھتے ہی چلے جانا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک، حکمتک انشر علینا وانشر علینا رحمتک، رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبک یا نور۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ القلم کی آیت نمبر 45 اور 46، جی ہاں 45ویں اور 46ویں آیت۔ جی سورۃ القلم اختتام کے قریب ہے، یعنی یہ آخری آیتوں میں سے ہے، اور ان قریب جو ہے کچھ آیتیں باقی ہیں، تو پھر سورۃ القلم مکمل ہو جائے گی۔ تو آئیے اس کو اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مل کر پڑھیے گا، ایک آواز کے ساتھ، ایک انداز کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُمْلِي لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ ان میں حمزہ، عین کی آواز نہیں، ان إن کیدی كيدي کیدی كيدي ان کیدی إن كيدي متین متين ان کیدی متین إن كيدي متين وَأُمْلِي لَهُمْ وأملي لهم ان کیدی متین۔ إن كيدي متين۔ گڈ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہمیشہ ہونٹوں کی گولائی سے، واو کا مخرج ہے، وَأُمْلِي حمزہ الف پر پیش ہے تو یہ حمزہ بن گیا، اور پیش حمزہ کو جو ہے میم سے ملائیں گے، وَأُمْلِي۔
میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ کہ میم ساکن کے بعد آ گیا لام، جب کبھی میم ساکن کے بعد میم، دیکھیں یہاں میم ساکن میم ہے، میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي، لام یا زیر لی، یا مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ لہم، لام پر زبر ہے، ہا میم پیش ہم، یہاں وقف کی علامت ہے، وقف مطلق ہے، رک جائیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، کیا پڑھیں گے؟ وَأُمْلِي لَهُمْ۔ گڈ۔ اِنَّا میں حمزہ ہے، اس کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے۔ کئی دی، تو یہاں کئی دی میں یالین ہے اور یا مدہ، اس کو یالین کو نہیں کھینچنا ہوتا مگر یا مدہ کو کھینچنا ہوتا ہے، تو اس کو جب پڑھیں گے ہم کیسے پڑھیں گے؟ کئی دی، قیدی، کئی دی۔ قیدی، گڈ۔ متین میں میم پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، تا یا زیر تی، یا مدہ ہے اور یا مدہ کے بعد نون کو ساکن کریں گے، حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آ جائے تو ہو جاتا ہے مد عارض۔ کیا ہوتا ہے؟ مد عارض۔ جی ہاں، اس کو 2 3 الف یعنی 1 2 3 الف تک کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، وَأُمْلِي لَهُمْ، وَأُمْلِي لَهُمْ، وَأُمْلِي لَهُمْ، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ۔ گڈ۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ، أَمْ تَسْأَلُهُمْ، أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا، أَجْرًا، أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا، أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا، فَهُمْ فَهُمْ مِن مَّغْرَمٍ، مِّن مَّغْرَمٍ، مِن مَّغْرَمٍ، مِّن مَّغْرَمٍ، فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، 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 مِن مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، مِّن مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ مِّن مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ گڈ۔ اب پوری آیت کو پڑھیں گے ایک آواز میں، ایک سانس میں، کوشش کریں گے، غنّے زیادہ ہیں، سانس کھینچ کر۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّن مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ ام تسألهم، آئیے قواعد سمجھتے ہیں۔ ام، یہاں میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ، میم ساکن کے بعد تا آ گیا ہے، میم اور با کے علاوہ ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ تسألهم، سین سیٹی کے ساتھ خوب واضح کریں گے۔ تسألو میں حمزہ کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے۔ تسألهم لام پر پیش ہے، ہا پر پیش ہے، ہم میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ، جیسے یہاں تھا اظہار شفی، یہاں پر بھی اظہار شفی ہوگا۔ اجرن میں حمزہ کو جیم سے جب ملائیں گے، جیم میں قلقلہ ہوگا، جیم ساکن ہے، آواز لوٹتی آئے گی، جنبش یا حرکت ہونا یہ قلقلہ کہلاتا ہے، آواز لوٹتی ہے۔ اجرن، یہاں تنوین کے بعد فا آ گیا، اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کریں گے، ایک الف کا غنہ کرنا ہے۔ فہم، فا کا مخرج اوپر والے دانت کنارے، نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ۔ فہم، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، ادغام شفوی ہوگا، ایک الف کا غنہ کریں گے۔ گڈ۔ فہم من مغرم، اب یہاں ادغام شفی تھا اور یہاں ادغام مال غنہ، قیام نون ساکن کے قاعدہ میں، یہ یہاں میم ساکن کے قاعدے تھے، اس میں سے ایک قاعدہ آ گیا، اور یہاں نون ساکن کا قاعدہ، یہاں ادغام شفی تھا، یہاں ادغام مال غنہ ہے، دونوں میں غنہ ہے۔ نون ساکن کے بعد میم آ گئی تو ادغام مال غنہ ہوگا، ایک الف کا غنہ کرنا ہے۔ مغرم، غین کو ہلانا نہیں، بعض بچے مغرم مغرم پڑھتے ہیں، تو یہ غین میں قلقلہ غلط نہیں کرنا ہوتا ہے، غین کو موٹا رکھنا ہے، قلقلہ نہیں۔ را کو بھی زبر آنے کی وجہ سے، را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر ہو جائے گا، موٹا پڑھیں گے۔ مم مثقلین، تنوین کے بعد پھر میم آ گیا، یہاں ادغام شفوی نہیں ہوگا بلکہ ادغام مال غنہ ہوگا۔ کیوں کہ تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے، نون کا میم میں ادغام مال غنہ کہلاتا ہے، اور میم کا میم میں ادغام شفی ہے یہ بھی ادغام مال غنہ، غنے کے ساتھ ادغام مال غنہ کا مطلب ہے
غنّے کے ساتھ ادغام، مگر یہ میم ساکن کا ادغام ہے اور یہ نون ساکن کا ادغام ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ طریقہ ہوتا ہے، نون ساکن کے قاعدے ہیں، میم ساکن کے قاعدے ہیں، آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ مثقلون، میم کو سا سے ملانا ہے، سا سیٹی جیسا نہیں پڑھنا، سا کو کلیئر پڑھنا ہے بغیر سیٹی والا۔ قاف موٹے حروف میں سے حرف مستعلیہ، زبان کی جڑ و تعلق کے نرم سے قاف ادا ہوتا ہے، وقف کرنے میں مد عارض ہو جائے، کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ مد عارض۔ جی ہاں، ایک الف، دو الف، تین الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے، ایک سانس میں، ایک آواز میں، غنّے اور مدوں کو کرتے ہوئے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون۔ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون۔ اچھا، مم مغرمم ہے، کسی نے مم مغرمن پڑھا ہے، ایسے محسوس ہوا ہے، پیش جیسی آواز آئی ہے کسی کی، جی ہے نا، ایسے ہی ہوا ہے، تو اس لیے آپ نے مم مغرمم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں کوئی بات نہیں، اس کو آپ نے بار بار دہرانا ہے، اچھے انداز سے دہرانا ہے۔ آئیے ان دونوں آیتوں کو پھر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ أملي لهم إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ إن كيدي متين۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون۔ ماشاءاللہ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 45 اور 46 پڑھی گئیں، سنی گئیں، سمجھی گئیں۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھتا ہوں، اپنی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے امید ہے اچھے انداز سے سنا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس انداز سے قواعد وغیرہ بتانے جا رہے ہیں۔ ہوتا ہے ان کے درمیان ایک دلچسپ مقابلہ، جی ہاں بڑا دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے۔ دونوں ٹیمیں کوشش کرتی ہیں کہ ٹیم اے جیت جائے، ٹیم بی جیت جائے، مگر جو سوالات کے جوابات زیادہ دیتی ہے، اچھے دیتی ہے، صحیح دیتی ہے، وہی ٹیم جیت پاتی ہے۔ تو ٹیم اے تیار ہے؟ ٹیم بی تیار ہے؟ دونوں ٹیمیں تیار ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں، پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، ام میں کون سا قاعدہ ہے؟ ہاتھ کھڑا ہوا ہے سید عفان کا، اور کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ سوچ رہے ہیں، سارے سوچنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ٹیم اے والے، ٹیم اے والے ہو جائیں ایکٹیو۔ کون بتائے گا؟ محمد رضا بھائی، قاعدہ یاد آ رہا ہے؟ نون ساکن کے قاعدے، میم ساکن کے قاعدے، کوئی قاعدہ ذہن میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ 1 2 3 سید عفان کو دے دیجیے گا۔ جی سید عفان بتائیے۔ اظہار شفوی۔ سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ اور آپ نے جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سید عفان بھائی نے جواب درست دے کر اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے۔ ٹیم بی ریڈی ہے؟ جی۔ بتائیے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي، ایزی سوال۔ اِنَّ میں کون سا قاعدہ ہے؟ کیا نام ہے؟ نام بتائیں۔ محمد زیاد۔ محمد زیاد بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ غنہ ہوگا۔ مگر کون سا قاعدہ ہے یہ؟ غنہ تو ہوگا۔ نون مشدد۔ نون مشدد ہے، جی اس لیے غنہ ہوگا۔ جی سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ سوچ لیا جی اور جواب غلط ہو گیا تو پھر 10 پوائنٹ چلے جائیں گے۔ سوچ لیا۔ صحیح ہے؟ آپ کو پتہ ہے، ماشاءاللہ محنت کی ہے۔ چلیں آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ بالکل درست بتایا آپ نے، 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلا دیے۔ اگلا سوال ٹیم اے کی طرف۔ ان کیدی متین، کیدی کا میں بتائیے، کیدی کاف کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ محمد رضا نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، ذرا دیجیے گا مائک۔ دیکھتے ہیں محمد رضا اپنی ٹیم کو آگے لے کے جا رہے ہیں یا کاف کا مخرج؟
جی زبان کے درمیان سارے زبان کے درمیان سے یہ ادا ہوتے ہیں. اور حلق کے سخت حصے سے، زبان کی جڑ اور حلق کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. حلق کا سخت حصہ یا تالو کا؟ تالو کا سخت حصہ. تالو کا یا حلق کا؟ تالو. دیکھ لیں، سوچ لیں جی کیا کہہ رہے ہیں. زبان کی جڑ یا درمیان؟ جڑ. زبان کی جڑ. اور تالو کا سخت حصہ یا حلق کا سخت حصہ؟ تالو. تالو کا پکا؟ زیاد بھائی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ زبان کے درمیان اور حلق کے سخت حصہ. زبان کے درمیان اور حلق کے سخت حصے. پہلے یہ بھی یہی بتا رہے تھے مگر وہ جواب غلط ہو رہا تھا اور انہوں نے دوبارہ صحیح کر لیا ہے. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. زیاد بھائی آپ غلطی کر رہے ہیں. ٹیم اے کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. رضا بھائی نے آخری وقت میں اپنا جواب درست کر لیا اور محمد رضا نے جواب درست دے کے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. چلے اگلا سوال ٹیم بی سے. بتائیے ام تسألہم اجرا. اج میں کون سا قاعدہ ہے؟ بہت ایزی قاعدہ. اج 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 اب اب اب. اللہ، اشارہ مل چکا ہے. محمد علی پہنچ چکے ہیں. محمد علی کو دیجیے گا. محمد علی بھائی بتانے جا رہے ہیں سوال کا جواب. جی محمد علی بھائی. قلقلہ. قلقلہ ہوگا، سوچ لیں. سوچ لیا. قلقلہ کی معنی کیا ہے؟ جنبش اور حرکت کے. جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی آواز لوٹ کر آنا. لوٹ کر آنا. اور محمد علی بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. اللہ اللہ، پوری ٹیم خاموش تھی اور محمد علی نے آخری میں جواب بالکل درست دے دیا ہے اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. مزید کتنے پوائنٹ ہو گئے ٹیم بی کے؟ 20. اگلا آخری سوال ٹیم اے سے. بتائیے تسألہم اجرا فہم میں کون سا قاعدہ ہے؟ فہم کا قاعدہ کون بتائے گا؟ فہم. سید عفان کا ہاتھ کھڑا ہے. کوئی اور بتائیں. مبشر بھائی آپ کو یاد آ رہا ہے؟ قاعدہ یاد نہیں آ رہا؟ سوچیں تو. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3 قاعدے ہیں. کون کون سے؟ یہ یاد نہیں آ رہا. ایک ہے ادغام شفوی، ایک ہے اظہار شفوی اور ایک ہے اخفاء شفوی. اب اس میں سے 3 میں سے ایک ہے. یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام شفی. ادغام شفوی. شفوی. کیا کہیں گے؟ شفوی. 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 وی وی. اچھا بی آپ کہتے ہیں نا، وی کر رہے ہو. وی واو وی وی وی. ادغام شفوی. اور مبشر بھائی نے کہا یہاں ادغام شفوی ہوگا. غنہ ہوگا کہ نہیں یہ بتا دے. ہوگا. ہوگا. 1 الف کا یا 2 الف کا؟ 1 الف کا جواب درست دے دیا. اور 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں. 30 کتنے؟ 30 کی کتنا کہتے ہیں کشمیری زبان میں؟ 30 کو کیا کہتے ہیں؟ 30 کو 3 پوائنٹ ہو چکے ہیں. 3 معنی 30. اور اگلا سوال، آخری سوال ٹیم بی سے. جلدی بتائیے فہم مم مغرم. مم میں کون سا قاعدہ ہے؟ مم مغرم. کون بتائیں گے؟ نور قادری بتانا چاہ رہے ہیں. محمد نور آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ کسی اور کو؟ میم مشدد. میم مشدد. آپ حذیفہ بھائی بتانا چاہیں تو؟ نہیں آ رہا جواب. حذیفہ زیاد بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جلدی کریں جلدی. میم مشدد. میم مشدد. جلدی کریں جی. ان کو دیجیے گا مائک. ادغام شفی. مم مغرمن. مم مغرمن. ادغام مال غنہ. ادغام شفیع. ادغام مال غنہ. ادغام مال غنہ. جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ ٹیم بی نے بھی پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں، یعنی 30 پوائنٹ. آج کا مقابلہ 30 پوائنٹ کے ساتھ 30 پوائنٹس کے ساتھ مقابلہ ڈرا تھی ہوئے ہے. سبحان اللہ. برابر ہو گیا ہے مقابلہ ماشاءاللہ دونوں ٹیموں کے درمیان. اور ماشاءاللہ اب بڑھیں گے ہم حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ ہمارے ساتھ سید عفان حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن
वउम्ली लहुम وأملي لهم इन्न कैदी मतीन إن كيدي متين वउम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 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 कह दीजिए सुभान अल्लाह। سبحان الله अच्छा, मिम मगरम मुस्कलून, सुनने में मुस्कलून थोड़ा और क्लियर करें अच्छे अंदाज से, एक मरतबा पढ़ लेते हैं। अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मगरमिन मुस्कलून أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون मगरमिन गैन हिलना भी नहीं चाहिए, अगर अच्छा पढ़ा और इसको अच्छा कीजिएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। سبحان الله अब इंशाअल्लाह हमारे साथ तरतील में पढ़ेंगे मोहम्मद हसनैन भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, بسم الله الرحمن الرحيم व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 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 وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم سبحان तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ सैयद अफ़ान ने हदर में पढ़ा
اور ہمارے محمد حسنین بھائی نے ترتیل میں پڑھا، اللہ پاک انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھا قاری قرآن، حافظ قرآن بنا دے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق تیرے اور تیرے حبیب کے فرمان کے مطابق پڑھنے والا بنا دے، عمل کرنے والا بنا دے، اللہ اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، پاک سے محبت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا